بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر قلبی کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے اور قلب جاری ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلے اس پہ بات کی جائے کہ قلب کیا ہے۔ بعض اوقات دل کے لیے بھی قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں قلب کا مطلب دل کی کیفیت ہے۔ دل کی کیفیت کو ہم قلب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں قلب کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، قلب منیب، قلب سلیم وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دل کی کیفیت پر مبنی ان کے نام ہیں۔ قلب سلیم کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے، سلیم کا مطلب سلامتی والا۔ اگر دل کے معنوں میں لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب بنے گا ہیلدی ہارٹ، یعنی ایک سلامتی والا دل۔ اگر بایولوجیکل معنوں میں بات کریں تو ایک صحت مند دل، اور اگر کیفیت کے حوالے سے قلب سلیم قلب کے معنوں میں بات کریں تو قلب سلیم وہ قلب کہلائے گا جو وائرس سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے، جہاں پازیٹیو سگنل دینے ہوتے ہیں، جہاں گائیڈنس دینی ہوتی ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے۔ اب ذکر قلبی کیا ہوتا ہے کہ دل کو ذکر کرانا، اور مجھ سے پوچھیں تو اصل معنوں میں ذکر قلبی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ تصوف کا ایک فلسفہ ہے کہ انسان کا دل پہلے سے ذکر کر رہا ہے۔ جو دل کی آواز ہوتی ہے، جس کو لب ڈھب کی آواز کہا جاتا ہے، تو یہ جو لب ڈھب دل کی آواز ہے، تصوف کا یا صوفیزم کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ دل پہلے ہی ذکر کر رہا ہے، اور یہ آواز لب ڈھب نہیں، یہ رب آواز ہے۔ رب دل جو ہے یہ ذکر کر رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بارے میں فرمایا کہ ہر شخص کا دل ذکر پہلے سے کر رہا ہے۔ جو یہ جانتا ہے اور جو شعوری طور پر اپنے دل کو ساتھ ذکر کرا رہا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس کو معلوم کہتے ہیں، معلوم ذکر قلبی۔ اور جس کو شعوری طور پر یہ معلوم نہیں ہے اور وہ شعوری طور پر دل کو ذکر نہیں کرا رہا اپنی سوچ کو اور دل کو، اس کا ذکر قلبی معدوم ہے۔ معدوم اور معلوم۔ اب ہم اس کے طریقے پہ بات کرتے ہیں کہ ذکر قلبی کیسے کیا جاتا ہے یا اپنے دل کو ذکر کیسے کرایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کی جو دھڑکن ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کو سمجھ لینا ہے، اور اس دل کی ردم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سوچ میں اللہ 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 پکارنا ہے یا کہنا ہے سوچ میں۔ اس کو ہم کریں گے اس طرح۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک اسٹیتھوسکوپ لے لینا ہے، اور آپ نے اس کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے اور دوسرا حصہ اپنے کانوں میں لگا کے اپنے دل کی دھڑکن کو سننا ہے، محسوس کرنا ہے، اس کا ردم سمجھنا ہے کہ وہ کیسے لب ڈھب ایسے کیسے کر رہا ہے۔ اور جب آپ اپنے دل کی دھڑکن کو کچھ دیر سن لیں، سمجھ لیں اس کا ردم، تو اس کے بعد اس دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سوچ میں اللہ 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 ایسے کہنا ہے، اس ردم کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ آپ نے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ہلکی سی زبان کی موومنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے وہ زبان کی موومنٹ نہیں ہے، وہ سوچ میں آپ نے اللہ اللہ پکارنا ہے اس دل کی ردم کے ساتھ ساتھ۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 منٹ تک آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے دل کی دھڑکن سننی ہے، اللہ اللہ ساتھ اپنی سوچ میں آپ نے بولنا ہے، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر پریکٹس کر لیں۔ اسی طرح دن کے مختلف حصوں میں ڈیفرنٹ ٹائمز میں جب جتنا آپ کر سکیں، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اسٹیتھوسکوپ لینا ہے، اپنے دل کی دھڑکن ردم مانیٹر کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ میں ذکر کرنا ہے اللہ اللہ۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کچھ دن باقاعدگی سے یہ کام کریں تو کچھ دن کے بعد آپ کو اسٹیتھوسکوپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کی دل کی دھڑکن کا جو ردم ہے وہ آپ کی سوچ میں سیو ہو جائے گا، اور آپ اسٹیتھوسکوپ کے بغیر بھی اپنے دل کی ردم سے اللہ اللہ کر سکیں گے۔ اور پھر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دینا ہے، اسٹیتھوسکوپ کو چھوڑ دینا ہے، دل کی ردم کے ساتھ دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب کبھی رینڈملی آپ اسٹیتھوسکوپ لگا بھی لیں، اس سے ویریفائی ہو جائے گا ایک دفعہ کہ آپ نے ردم ٹھیک پکڑی ہوئی ہے۔ اور اس طرح ٹارگٹ یہ ہے کہ بغیر اسٹیتھوسکوپ کے آپ نے دل کی دھڑکن کے ردم کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ پڑھتے چلے جانا ہے۔
جب آپ اس کو باقاعدگی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کیفیت آ جائے گی جس کو ہم قلب جاری ہونا کہتے ہیں۔ قلب جاری ہونا کس کو ہم کہیں گے؟ کہ آپ کی سوچ نے مسلسل اور ریگولرلی دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور نشانیاں ہوتی ہیں قلب جاری ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور یہ عادت اپنی بنا لیتے ہیں تو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ 24 آپ کا دل جب آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کا وہ اللہ اللہ دل کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے مواقع جہاں پہ آپ ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ اونچی ہو جائے گی، لاؤڈر ہو جائے گی۔ جیسے آپ کسی مسجد میں گئے ہیں، آپ اللہ کے گھر خانہ کعبہ گئے ہیں، آپ مسجد نبی حرمین شریفین میں گئے ہیں، یا کسی روحانی شخص سے، کسی روحانی شخصیت سے، کسی بزرگ سے آپ ملیں گے، یا بعض اوقات آپ کسی سے نہیں ملیں گے لیکن آپ کے آس پاس روحانیت موجود ہے، چاہے کوئی انسان ہے، زندہ انسان ہے، یا کوئی نفوس ہے، نفس ہے، یا کوئی اور روحانی پریزنس وہاں پہ موجود ہے، تو آپ کا دل آپ کو واضح سگنل دے گا، چاہے آپ اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، آپ کا دل آپ کو اونچی آواز میں وہ ذکر کرنا شروع کر دے گا، اونچی آواز میں کچھ دیر ذکر کرتا رہے گا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کوئی ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا دل اونچی آواز میں ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کا نارمل ردم اور اونچی آواز، وہ اتنا واضح فرق ہوگا کہ آپ کو محسوس ہوگا، واضح محسوس ہوگا۔ یہ قلب جاری ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، جو سب سے بڑی نشانی، وہ کیا ہے؟ مستقل ذکر سوچ میں، دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کی سوچ جب ذکر کرنا شروع کر دے تو یہ پہلی نشانی ہے، اور آگے روحانی نشانیاں آگے وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب آپ کو ایک میں خوبصورت بات بتاؤں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ اللہ کے علاوہ، جب عادت اس کو ہم ڈال دیتے ہیں، اللہ اللہ کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو دل کی موومنٹ، دل کے مسلز اس طرح موو ہوتے محسوس ہوں گے، بالکل اس طرح جیسے ہماری زبان موو کرتی ہے مختلف الفاظ کا تلفظ ادا کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح ہمارے دل کے وہ ہارٹ کے مسلز موو کرتے ہیں، اور ہمارا دل ہر کلام پاک پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے۔ آپ سوچ میں یا زبان سے پڑھیں اور وہاں پہ دل بھی ویسے ہی موو کر رہا ہوگا جیسے وہ پراپر ذکر کر رہا ہے، ہر آیت، ہر لفظ، ہر آیت کے ساتھ الگ اس کی موومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کی قلبی کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جو افسانہ نگاروں نے، رائٹرز نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کا قلب جاری ہو گیا، دوسرے شخص نے سینے پہ اپنا کان لگا کے دیکھا تو اس کو اللہ اللہ کی آواز آئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے، دوسرے کو اللہ اللہ کی آواز نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اسٹیتھوسکوپ لگائے گا تو اس کو لب ڈب کی آواز ہی آئے گی، اللہ اللہ کی آواز اس کو نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا قلب جاری ہے، وہ اپنی ای سی جی کرائے گا تو اس کی نارمل ای سی جی آئے گی، میڈیکل ٹیسٹ میں کچھ نہیں آئے گا، کسی دوسرے کو آواز نہیں آئے گی۔ یہ آپ کی اپنی قلبی کیفیت ہے، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کہ آپ کی سوچ اور دل دونوں اللہ کے ذکر پہ، دل اور دماغ دونوں ایک ہی فریکوینسی پہ، یعنی کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کو ہم ذکر قلبی کہتے ہیں، اور یہ قلب جاری ہونے کی نشانیاں ہیں۔ آپ یہ آج سے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سب کا قلب جاری فرما دے۔ اس کے فوائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خاص روحانی کنیکشن بن جاتا ہے، آپ کو روحانیت کا ایک ہی اہم سٹیپ ہے جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، آپ کے دل آپ کو روحانیت کے سگنلز دیتا ہے، اور آپ جو ذکر قلبی ہے، جب قلب جاری ہوتا ہے، یہ آپ کو مراقبہ کی پرواز میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔